بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں گزشتہ صدی کی دو عظیم شخصیات مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور مولانا محمد منظور نعمانی کی سیرت و سوانح اور ان کے عظیم کارناموں پر ہلکی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ دونوں شخصیتیں اتر پردیش سے تھیں۔ شہر لکھنؤ میں دونوں نے اپنی زندگی گزاری۔ دونوں آپس میں دوست تھے اور دونوں کی ایسی عظیم الشان خدمات ہیں جو ہندوستانی تاریخ کا، مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی 20ویں صدی میں ہندوستان کے افق پر جو علماء دین نمودار ہوئے اور جنہوں نے اپنی مختلف علمی، دینی، تحقیقی، ملی اور دعوتی خدمات انجام دیں اور اپنے گہرے نقوش چھوڑے، ان میں مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی ایک معناز عالم دین، ایک بہترین محدث، ایک قابل قدر مفسر، ایک بے باک صحافی اور ایک نامور مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی عہد ساز شخصیت تھے جن کی تعلیم و تربیت میں بڑے بڑے علماء، مصنفین اور صلحاء پیدا ہوئے۔ گزشتہ صدی میں ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت اور تعمیر و ترقی کے لیے جتنی بھی تحریکیں اٹھیں، ان سب میں مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم کردار رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ گزشتہ صدی کی عظیم اسلامی شخصیات کی پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ 15 دسمبر 1905 عیسوی میں اتر پردیش کے ضلع سنبھل میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن میں حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم مئو اعظم گڑھ میں داخلہ لے لیا، پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند سے 1927 عیسوی میں فضیلت کی تعلیم مکمل کی اور دورہ حدیث میں امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔ آپ نے جن مشہور اساتذہ سے حدیث کی تعلیم حاصل کی، ان میں مفتی عزیز الرحمن اور علامہ انور شاہ کشمیری وغیرہ شامل ہیں۔ فراغت کے بعد آپ نے امروہہ کے مدرسہ چلہ میں تدریسی خدمات انجام دینا شروع کیں، پھر اس کے بعد 4 سال تک دارالعلوم ندوۃ العلماء میں شیخ الحدیث کے طور پر حدیث کا درس دیا، اور پھر اس کے بعد لکھنؤ ہی کو اپنا مسکن بنا لیا، جہاں وہ اگلے نصف صدی سے زائد تک علمی، دینی، دعوتی اور ملی و فلاحی کاموں میں مشغول رہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی کے بانیوں میں سے تھے۔ 1941 عیسوی میں جب جماعت اسلامی کی تشکیل ہوئی اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کو جماعت اسلامی کا امیر منتخب کیا گیا، تو آپ کو نائب امیر جماعت کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ جماعت کی سرگرمیوں میں آپ نہ صرف پیش تھے بلکہ پٹھان کوٹ کا سفر کیا اور وہیں اقامت اختیار کر لی، تاکہ جماعت کے مقاصد کے حصول میں پوری طرح مصروف رہ سکیں۔ مگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ نظریاتی اور علمی اختلافات کی بنیاد پر اگست 1942 عیسوی میں آپ نے استعفیٰ دے دیا اور واپس اپنے آبائی وطن لوٹ آئے۔ بعد میں اپنی کتاب میں اس کی پوری تفصیل لکھی، جو مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف کے نام سے مشہور ہے۔ مولانا مودودی سے اختلاف کے باعث جب مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی چھوڑ دی، تو اسی دور میں ایک دوسری تحریک ہندوستان کے افق پر نمودار ہو رہی تھی، جس کا نام تبلیغی جماعت تھا۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت و قربانی اب رنگ لانے لگی تھی، اور جماعت میں بڑے بڑے علماء اور اہل رسوخ حضرات بھی شامل ہونے لگے تھے۔ مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیرانہ سالی اور پھر مختلف بیماریوں نے انہیں دلی میں مرکز نظام الدین میں قیام پر مجبور کر دیا تھا۔ مولانا محمد منظور نعمانی نے تبلیغ جماعت کی طرف توجہ دینی شروع کی اور اس کی سرگرمیوں میں شامل ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی مہینے گزارے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی پوری جدوجہد کی۔ اسی دوران آپ نے ملفوظات مولانا محمد الیاس لکھی، جو مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات و فرمودات پر مبنی ہے۔
جہاں تک کہ مولانا محمد منظور نعمانی کی علمی تحقیقی اور صحافتی خدمات کا تعلق ہے تو انہوں نے 1934 عیسوی سے بریلی سے ماہنامہ الفرقان نامی مجلہ شائع کرنا شروع کیا، جو آج بھی بڑے آب و تاب سے شائع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھیں، جن میں چند مشہور ہیں: ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت، اسلام کیا ہے، تصوف کیا ہے، آپ حج کیسے کریں، دین و شریعت، قرآن، علم کی روشنی میں اسلام اور کفر کے حدود، مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف، ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت، ملفوظات مولانا محمد الیاس۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے ممبر کے علاوہ بہت سی تنظیموں کے رکن اساسی اور فعال ممبر تھے۔ آپ کا اپنے دور کے بڑے بڑے مشائخ اور بزرگوں سے والہانہ تعلق تھا، جن میں مولانا عبدالقادر رائے پوری، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا الیاس کاندہلوی اور مولانا شاہ ولی اللہ صاحب جیسے اہل اللہ اور بزرگ شامل تھے۔ علم و تحقیق، تصنیف و تالیف اور دعوت و ارشاد کا یہ درخشندہ ستارہ نصف صدی سے زائد دین و ملت کی خدمت کرنے کے بعد بالآخر 5 مئی 1997 عیسوی کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم مفکر، مبلغ، داعی، مصنف، تاریخ داں، ادیب اور مقرر و خطیب تھے، جن کی تحریر کا ہر پیراگراف ادب کا ایک شاہپارہ اور جن کی تقریر کا ہر جملہ خلوص و محبت اور امت کے لیے درد و تڑپ کا آئینہ دار تھا۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ہندوستان کی وہ پہلی شخصیت تھے جن کو عجم سے زیادہ عرب جانتا تھا۔ ہندوستان کے پہلے ایسے عالم دین تھے جن کو سعودی کے شاہی خاندان نے 1951 عیسوی میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کی چابی دی تھی اور عرض کیا تھا کہ آپ جب چاہیں اور جس کو چاہیں خانہ کعبہ کے اندر لے جا سکتے ہیں۔ مولانا پہلے ایسے عالم دین تھے جن کو آکسفورڈ اسلامک سینٹر کا 1980 عیسوی میں چیئرمین بنایا گیا۔ مولانا پہلے ایسے عالم دین تھے جن کو سارے مسالک اور مذاہب کے لوگ اپنا رہنما مانتے تھے اور سبھی آپ کو اپنی محفلوں میں بلانا فخر محسوس کرتے تھے۔ مولانا ہندوستان کے پہلے ایسے عالم دین تھے جن سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ملنا ایک شرف محسوس کرتے تھے اور مولانا کی نصیحتوں کو غور سے سنا کرتے تھے۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اردن کے شاہ عبداللہ، شاہ حسین، سعودی عرب کے شاہ سعود، شاہ فیصل، شاہ خالد اور شاہ فہد، مراکش کے کنگ ملک حسن ثانی، شارجہ کے حاکم سلطان بن محمد قاسمی، یمن کے صدر علی عبداللہ صالح اور پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق سے کئی ملاقاتیں کیں اور امت کے مسائل ان کے سامنے رکھے۔ قلم کا یہ سپاہی اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں تکیہ کلاں، جسے 11 صدی عیسوی میں شاہ علم اللہ حسنی نے بسایا تھا، جب 24 نومبر 1914 عیسوی کو حسنی خاندان میں پیدا ہوا تو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ نہ صرف یہ کہ اپنے خاندان بلکہ اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے دین و ملت کا ایسا نام روشن کرے گا کہ صرف عرب و عجم ہی نہیں بلکہ یورپ کے دانشگاہوں میں بھی اس کے علم و فن، تحقیق و تصنیف اور فکر و نظر کی طوطی بولے گی۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے والد ماجد کا نام مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی تھا، جو ایک مشہور مصنف اور عالم دین تھے۔ 5000 ہندوستانی علماء کی سوانح پر مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا نزہۃ الخواطر اور گل رعنا آپ ہی کی تصنیف ہے، مگر 9 سال کی عمر میں ہی آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، چنانچہ آپ کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی ڈاکٹر سید عبدالعلی پر آ گئی۔ ڈاکٹر سید عبدالعلی ایک معناز عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پروفیشنل ڈاکٹر بھی تھے، جنہوں نے ڈاکٹری کی ڈگری لی تھی، لہٰذا آپ عصری اور دینی دونوں تعلیم کا سنگم تھے۔ دوسری طرف آپ کی والدہ ماجدہ خود بھی انتہائی نیک اور صالح خاتون تھیں اور ساتھ ہی کئی کتابوں کی مصنفہ اور شاعرہ تھیں۔ ایسے عظیم گھرانے اور دینی ماحول میں علامہ سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت ہوئی۔
بنیادی تعلیم آپ کی والدہ ماجدہ ہی نے آپ کو دی۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ لکھنؤ کی مشہور اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل کرائے گئے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا شمار ہندوستان کی مشہور اسلامک یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے۔ 1894 عیسوی میں کانپور شہر میں اس کا قیام عمل میں آیا، جو 4 سال بعد لکھنؤ منتقل ہو گیا۔ اس کے قیام کا اولین مقصد عصری اور دینی تعلیم کے درمیان امتزاج پیدا کرنا اور ایسے علماء و قائدین تیار کرنا تھا جو قدیم صالح اور جدید نافع کا پیکر ہوں، اور بلا شبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی شخصیت اس کا ایک حسین شاہکار تھی۔ ندوے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے لکھنؤ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور 1929 عیسوی میں گولڈ میڈل کے ساتھ فاضل ادب کی ڈگری لی۔ پھر دیوبند جا کر تھوڑے دنوں تک مولانا حسین احمد مدنی سے حدیث اور لاہور جا کر مولانا احمد علی سے تفسیر بھی پڑھی۔ اس کے علاوہ اپنے وقت کے دیگر علماء کرام سے استفادہ کیا اور اپنے طالب علمی کے دور ہی میں عربی، انگریزی، فارسی اور اردو زبان میں مہارت پیدا کر لی اور اسلامی علوم و فنون اور اسلامی تاریخ کا احاطہ کر لیا۔ 1934 عیسوی میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی زندگی میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب آپ کو محض 20 سال کی عمر میں ندوے میں لیکچرر کے طور پر مقرر کیا گیا، جہاں آپ تفسیر، حدیث اور ادب عربی کی تعلیم دینے لگے۔ تقریباً 10 سال تک آپ نے باضابطہ کلاس لیا۔ آپ کی بے پناہ صلاحیت و قابلیت کو دیکھ کر ندوے نے 1951 عیسوی میں آپ کو نائب معتمد تعلیم بنا دیا۔ پھر 1954 عیسوی میں جب علامہ سید سلیمان ندوی کا انتقال ہو گیا تو آپ معتمد تعلیم علامہ کی جگہ پر بنا دیے گئے۔ پھر 1961 عیسوی میں جب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی، جو آپ کے بڑے بھائی بھی تھے، کا انتقال ہو گیا تو ان کی جگہ پر ندوہ کی مجلس شورا نے متفقہ طور پر آپ کو ناظم یعنی ریکٹر چن لیا۔ اس کے بعد آپ نے اس گلشن علم و ادب کی آبیاری اپنے آخری سانس تک کی اور اسے شہرت و عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اگر کسی بھی شخصیت کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے معاصرین کی رائے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا کے معاصرین مولانا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سعودی عرب کے سابق مفتی شیخ عبدالعزیز بن باز کہتے ہیں کہ شیخ ندوی کی کتابوں میں ہم نے ایک نئی زبان اور ایک نئی روح پائی۔ مشہور عرب ادیب علی طنطاوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک حقیقی زاہد پایا۔ شام کے ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کی شخصیت اور قلم کو جانا تو اس کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل پایا۔ سابق صدر جمہوریہ ہند مسٹر کرشن کانت کہتے ہیں کہ مولانا نے سارے ہندوستانی پیڑھی کو ایک نئی سوچ دی۔ سید قطب شہید کہتے ہیں کہ مولانا صحیح نہج کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا تھے اور اسلام ہی کے لیے جیتے تھے۔ جامع ازہر کے شیخ عبدالحلیم محمود کہتے ہیں کہ مولانا نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ یوں تو مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تصنیفات کی تعداد 50 سے زائد تک پہنچتی ہے، جن میں بیشتر کا ترجمہ دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے، مگر ان میں مشہور کتابیں یہ ہیں: قصص النبیین للاطفال، مختارات فی ادب العرب اور القراءۃ الراشدہ، جو اب ہند و پاک کے مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ روائے اقبال، اسماعیلیہ مصر، احادیث صریحہ فی امریکہ، ذہبت ریح الایمان، تاریخ دعوت و عزیمت، کاروان زندگی، المرتضیٰ وغیرہ وغیرہ آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔ مگر جس کتاب نے مولانا کو عرب ممالک میں ایک پہچان دی اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا، وہ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ہے۔ مولانا نے یہ کتاب 1944 سے 1947 کے درمیان لکھی۔ اس وقت آپ ایک نوجوان عالم دین تھے اور آپ کی عمر محض 30-32 سال تھی۔ اس کتاب میں مولانا نے ایک نئی فکر اور ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا۔ سید قطب شہید اس کتاب کے مقدمے میں رقم تراز ہیں۔ کتاب کا پڑھنے والا بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے کہ موجودہ قیادت بدلنے کی سخت ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی قیادت ختم ہو جانے سے پوری انسانیت کو بڑا خسارہ ہوا ہے، اور اس خسارے میں مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا شریک ہے۔ مولانا کی اس کتاب نے مسلمانوں کو دنیا کی زمام قیادت سنبھالنے پر ابھارا اور یہ بتایا کہ امت مسلمہ دنیا کی قیادت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔
پہلی بار جب یہ کتاب مصر سے چھپی تو اس نے عرب کے علمی حلقے میں تہلکہ مچا دیا۔ بعض ملکوں میں اس پر پابندی بھی لگائی گئی۔ 1951 عیسوی میں اس کتاب کی اشاعت کے بعد جب مولانا نے مصر اور عرب ممالک کا دورہ کیا تو آپ کی شان میں اعزازی جلسے کیے گئے اور جگہ جگہ آپ کا پرتپاک اور پرجوش استقبال ہوا۔ اس کے بعد عرب ممالک میں آپ کی شہرت عام ہو گئی اور عرب اور یورپ کی مشہور یونیورسٹیوں نے آپ کو لیکچرز کے لیے بلانا شروع کیا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے دنیا اور عرب ممالک کی تقریباً سبھی مشہور یونیورسٹیوں میں لیکچرز دیا۔ علی گڑھ، جامعہ قاہرہ، دمشق، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، لندن یونیورسٹی، گلاسکو، کولمبیا، کیمبرج اور آکسفورڈ وغیرہ میں آپ کے محاضرات بڑے شوق سے سنے گئے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم بننے کے بعد 1961 سے 1980 تک مولانا کی بہت ساری تصنیفات و تالیفات سامنے آ گئی تھیں اور اس دوران اپنے دعوتی مشن کی خاطر مولانا نے بہت سے ممالک کا دورہ کیا تھا۔ مصر، سعودی عرب، فلسطین، سوڈان، شام، ترکی، برما، بنگلہ دیش، پاکستان، کویت، امارات، اردن، لبنان، ایران، افغانستان اور مراکش کے علاوہ پیرس، لندن، جنیوا وغیرہ کا آپ نے سفر کیا اور وہاں محاضرات دیے۔ اس بیچ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی شخصیت ایک عالمگیر شخصیت بن چکی تھی۔ دنیا کے کونے کونے میں آپ کی شہرت پہنچ چکی تھی۔ 1980 عیسوی میں آپ کے عظیم الشان خدمات کے اعتراف میں کنگ فیصل ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا۔ مولانا نے اس ایوارڈ کی پوری رقم قوم کو عطیے میں دے دی۔ ویسے تو مولانا ہندوستان کی ملت اسلامیہ کے علمی، عملی اور سماجی و سیاسی خدمات میں روز اول سے مصروف تھے، مگر 1985 عیسوی میں جب آپ کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر بنایا گیا اور اس کے بعد شاہ بانو کیس اور یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا تو مولانا کی ایک آواز پر شیعہ، سنی، اہل حدیث اور دیوبندی سبھی ایک پلیٹ فارم پر جمع تھے اور مولانا کی قیادت نے اس وقت کی حکومت کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بل پاس کرنے پر مجبور کر دیا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا نظریہ تھا کہ ایمان کو تخت و تاج اور کرسی تک پہنچایا جائے، نہ کہ اہل ایمان کو۔ مولانا اپنے دعوتی مشن میں جہاں بادشاہوں اور ملک کے سربراہوں سے ملاقات کرتے، وہیں عوام الناس کو بھی داعی بننے کی بھرپور ترغیب دیتے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ مثبت سوچتے تھے، مثبت بولتے تھے اور مثبت لکھتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ کے سارے کارہائے نمایاں آج بھی زندہ ہیں۔ مولانا بہت سارے علمی اداروں اور یونیورسٹیوں کی مجلس شورا کے ممبر، بہت سے تعلیمی اور سماجی و ادبی تنظیموں کے مؤسس اور بانی تھے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے بنیادی رکن، عالمی رابطہ ادب اسلامی کے بانی صدر، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی مشاورتی کونسل اور یونیورسٹی کورٹ کے ممبر، جامعہ اسلامیہ ملیشیا کے رکن کے علاوہ بہت سے عالمی و مقامی اسلامی تنظیموں اور علمی و دعوتی اداروں کے روح رواں اور میر کارواں تھے۔ مولانا نے ہندوستان میں پیام انسانیت بھی قائم کیا اور اس کے پلیٹ فارم سے ہندو بھائیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے قریب کرنے کی قابل قدر جد و جہد کی۔ اگر ایک طرف ملت اسلامیہ مولانا کی شاہ بانو کیس میں بے مثال قیادت کی سراہنا کرتی ہے تو وہیں مولانا کی دور اندیشی اور دعوت و تبلیغ کے تئیں سنجیدگی کو آج بھی یاد کرتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارے پڑوسی ملک برما سے مسلمانوں کو در بدر کر کے نکال دیا گیا ہے، ان کے نوجوانوں کو قتل، عورتوں کی بے حرمتی اور گھروں کو نذر آتش کر کے جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے 1960 عیسوی میں برما کے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ پورے برما میں پھیل جائیں اور یہاں کے غیر مسلموں کے درمیان اسلام کو پھیلائیں اور اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کریں، ورنہ برما میں آپ کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔
اور اس دور میں بعین ہی وہی ہوا جو علامہ نے پیشن گوئی کی تھی۔ اسلامی دنیا کا یہ عظیم محقق، مورخ، ادیب، داعی، مصنف، مفکر اور مصلح، ملت اسلامیہ کا سچا خیر خواہ اور حقیقی خادم 31 دسمبر 1999 عیسوی کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے 86 برس کی عمر میں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اپنے مختصر انداز میں ان دونوں عظیم الشان شخصیات کے عظیم کارناموں کو سنا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے گا اور ان دونوں کی گراں قدر خدمات کو قبول فرمائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔